آج کے اس اتحاد امت سیمینار میں ہمارے اس اسٹیج پر مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ میں فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، چیئرمین اتحاد بین المسلمین کونسل، ناظم سیاسی امور جماعت غرباء الحدیث پاکستان کو، اور ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان، اور اسی طرح اسٹیج پر موجود میاں اختر پگم والا کے فرزند میاں وقار اختر پگم والا اور ان کے ساتھ آنے والے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں علاقہ منظور کالونی اور PS 114 میں اتحاد امت سیمینار اتحاد امت مشاورتی کونسل کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کا تمام اتحاد کی محنت اور کوشش جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ محنت اور کوشش مخدوم العلماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامعہ تعلیم القرآن و سنت کی کوششوں سے آج الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مخدوم العلماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی اس محنت کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آنے والے ہمارے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس اتحاد امت سیمینار میں اپنے مخصوص انداز میں خیالات اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز مخدوم العلماء حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، محترم علامہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، علامہ محمد اسلم سلفی صاحب، جناب وقار اختر پگم والا، معزز علماء، حاضرین محفل،
انتہائی مشکور ہوں اتحاد امت مشاورتی کونسل کا کہ انہوں نے آج اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی شکل میں اہلیان منظور کالونی کو شبیر عثمانی ثانی مل گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کاوش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور اس مشکل ترین راستے کا انتخاب خود ایک بڑا کارنامہ ہے، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو لوگ خوب زندہ آباد، مرد آباد اور نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اتحاد کی بات ہو تو لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ تو قوم کے مزاج کے خلاف چلنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ بقول ہمارے ایک بزرگ کے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ وقت کا سلطان جائر تو ہمارا جاہل عوام ہے، کہ حاکم ہمیں پریشان نہیں کرتا لیکن خود ہمارا مقتدی ہمیں پریشان کرتا ہے، خود ہمارے پیچھے چلنے والا ہمیں پریشان کرتا ہے کہ آپ فلاں کے پاس کیوں چلے گئے اور فلاں کے پاس کیوں چلے گا، آپ نے فلاں موقع پر یہ بات کیوں کہہ دی اور یہ بات کیوں نہیں کہی۔ تو ایک ایسے دور پرفتن میں جب کہ علماء کی گفتگو اور علماء کے خیالات کا فیصلہ جاہل عوام کریں، وہاں واقعی بنیادی سطح پر اتحاد کی بات کرنا ایک کارنامہ ہے، اور اس کارنامے میں جتنے لوگ شریک ہیں وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیزان من، اسلام دشمن طاقتوں کی پہلی کوشش ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کو زیر کرنے کا سب سے مہلک ہتھیار فرقہ واریت ہے۔ جتنا اختلاف عام کیا جائے گا اتنا دعوت اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی چلی جائیں گی۔ میں ایک مقامی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت میں طلباء سے وابستہ رہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے میں تو بالعموم آپ کا حد درجہ احترام کرنے والا آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ سے اضافی سوال نہیں کرتا، لیکن جب معاشرے کے دیگر طبقات میں آپ جائیں تو وہاں آپ سے سوال کرنے کی لوگوں میں جرت ہوتی ہے۔ پہلا سوال نوجوان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں ہمارے ایک مسجد اس طرف ہے، ایک مسجد اس طرف ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے ہے، ہم کیا کریں۔ اور یہ بے لگام واعظین کا کارنامہ ہے کہ نماز جمعہ میں لوگ صرف 5 منٹ پہلے آتے ہیں کہ وضو کر کے انہیں خطبہ مل جائے، اور 2 فرض ادا کرنے کے بعد مسجد سے اس طرح رخصت ہوتے ہیں کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی نیا فتویٰ سننے کو مل جائے اور ہمارا پڑوسی بھی ہمارے نزدیک کافر قرار پائے، ورنہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین انہیں ملے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد یا محلے کے مدرسے کے امام، خطیب اور مفتی کے مقابلے میں وہ کسی چینل پر نظر آنے والے مقرر کو پسند کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ ان کے محلے کا خطیب، ان کے محلے کا امام، ان کے مدرسے قریبی مدرسے کا جو مدرس ہے وہ چینل پر اس تقریر کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ ذی علم ہے، لیکن چونکہ چینل پہ نظر آنے والا اختلاف سے ماورا ہو کر گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کو پذیرائی دیتے ہیں۔ اور یہ جو محلے میں خطاب کرنے والا ہے یہ کچھ حدود و قیود میں محدود رہتا ہے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یقیناً جو بات کر رہا ہے صرف اپنے مسلک کی کر رہا ہے، اس سے آگے یہ بات نہیں کر رہا۔ عزیزان من، دنیا کے کئی ایک ممالک کا انجام ہمارے سامنے ہے۔
1992 سے پہلے بھی عراق اسی طرح شیعہ اور سنی عراق میں تقسیم تھا جس طرح 1992 کے بعد نظر آیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ صدام حسین کی حکومت کے دوران وہاں کوئی شیعہ سنی فتنہ نہ ہوا؟ کربلا وہیں تھی، نجف وہیں تھا، بغداد وہیں تھا. امام اعظم، غوث اعظم، سری سختی، جنید بغدادی، تمام ہستیوں کی تعظیم تکریم کرنے والے، اپنی اپنی محبت کے اعتبار سے ان سے تعلق قائم کرنے والے وہیں تھے. آخر حضرت امریکہ کے وہاں قدم رنجا فرمانے سے پہلے بھی تو شیعہ اور سنی تھے. لیکن جب امریکہ نے وہاں قدم رکھ دیا تو قتل و غارت گری کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ لاکھوں شیعہ بھی قتل کر دیے گئے، لاکھوں سنی بھی قتل کر دیے گئے. یہ ہے اختلاف. کاش جس طرح آج آپ اور ہم اپنے دلوں کو وسیع کرتے ہوئے ایک دوسرے کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر عراق میں اس وقت بھی علماء آنے والے وقت کی نزاکت کو سمجھ لیتے اور بیرونی دشمن کے خلاف متحد ہو جاتے تو مسلمانوں کا یہ قتل عام نہیں ہوتا. جب تک یمن میں بیرونی مداخلت نہیں ہوئی تھی تو حوثی بھی وہیں تھے اور زیدی بھی وہیں تھے. کیوں اس وقت تک میڈیا میں یہ بات نہیں آئی کہ زیدی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے اور مقامی حوثیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے حالات پیدا ہو گئے کہ آج وہ اپنے پڑوسی ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ حوثیوں کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر کسی ویزے کے صرف سرحد میں داخل ہوئے اور صبح شام سعودی عرب اپنے روزگار کے لیے جاتے اور آتے تھے. کوئی اختلاف نہیں تھا. جب بیرونی مداخلت وہاں ہو گئی تو آج قتل عام کی ایک عجیب صورتحال ہے. لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہوئے جا رہے ہیں. ایک ملک کو برا کہہ رہا ہے، ایک دوسرے ملک کو برا کہہ رہا ہے، اور یمنی عوام بے سر و سامانی کے عالم میں. اس شام کی طرف دیکھیے جہاں انبیاء علیہ السلام کے آثار موجود ہیں، جہاں روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. اس شام کے زینبیہ کے قبرستان میں جائیے تو عظمتوں کے ایسے ایسے مینار آرام فرما ہیں جن کی تقدیس امت کے تمام طبقات کرتے ہیں. اکابر صحابہ کی طرف موسوم کی گئی قبور موجود ہیں. یہ الگ تاریخی اختلاف ہے کہ وہ ان کی قبور ہیں یا نہیں، ایک الگ بحث ہے علماء کی، لیکن ہے. لیکن جب تک شام میں بیرونی مداخلت نہیں ہوئی تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حافظ اسد علوی شیعہ ہے اور اس کا بیٹا بشار علوی شیعہ ہے. خود پاکستان سے کثرت سے طلبہ شام کے جامعات میں جاتے تھے اور علوم دینیہ حاصل کر کے واپس آیا کرتے تھے. کوئی اختلاف نہیں تھا. جب بیرونی دشمن وہاں پہنچ گیا، روس کی، امریکہ کی مداخلت وہاں ہو گئی تو وہاں داعش بھی مارز وجود میں آ گیا. قتل عام کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ آج شام کا کوئی شہر محفوظ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو معروف سیاستداں ہیں، مختلف معروف جماعتوں کے جو اکابرین ہیں، ان کے سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث یا دیوبندی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے عوام کو؟ فرق اتنا کہ ہو سکتا ہے اسے توفیق ہو جائے جمعہ کی نماز کے تو ایک نہیں تو دوسری مسجد میں پڑھ لے گا، اتنی فرق ہوگا، اور کوئی فرق عوام پہ نہیں پڑے گا. لیکن اسلام دشمن میڈیا جب عراق کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ صدام سنی ہے، شیعوں پہ ظلم کر رہا ہے. جب وہ شام کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ بشار اور اس کا بیٹا جو ہے شیعہ ہے، سنیوں پہ ظلم کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ان کے مسالک کو اس وقت واضح کرتا ہے جب اسے تباہ کرنا ہو ملک کو، ان کے اختلافات کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح آپ لیبیا میں دیکھ لیجئے اور دیگر اداروں میں دیکھ لیجئے کہ جو ایک کیفیت پیدا کر دی گئی ہے مسلمانوں کے قتل عام کی. آج امت دل گرفتہ ہے، اس پر امت پریشان ہے کہ
کہ کیا انجام ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ دوستو، زندہ رہنے کا ایک سلیقہ ہے۔ جب انسان کو زندہ رہنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہو، تو وہ قدر مشترک تلاش کرتا ہے۔ جب انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہو تو وہ درد مشترک تلاش کرتا ہے۔ یہ دو وہ اصول ہیں۔ قاضی احسان صاحب قبلہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے اہم ذمہ دار بھی ہیں، ہمارے مشفق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب معاشرے میں جینا ہو تو انسان قدر مشترک تلاش کرتا ہے، جب ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہو تو درد مشترک تلاش کرتا ہے، ورنہ اختلاف کرنے کے لیے تو 100 بہانے موجود ہوتے ہیں انسان کے پاس، ان اختلافات سے کوئی ماورا نہیں ہوتا۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اپنے اکابرین کے رویے کو دیکھیے، بالخصوص پاکستان میں بسنے والے، پاکستان میں موجود سواد اعظم کے جو دو مذہبی رجحانات ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلوی، ان دونوں کے اکابر کو دیکھیے جا کر، تو آپ کو 100-150 سال پیچھے جا کر یہ سارے اختلافات مان پڑتے نظر آ جائیں گے۔ جب میں اپنے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی کا عطا کردہ شجرہ روزانہ پڑھتا ہوں حصول برکت کے لیے، تو اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی روزانہ لیا کرتا ہوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی نسبت فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلاف کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب میں ختم نبوت کی تاریخ دیکھتا ہوں، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف کے کارناموں کو پڑھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 50 اور 100 سال پہلے تک کے اکابر علماء دیوبند میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس خانقاہ سے وابستہ تھے اور وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ جب میں سندھ میں بڑی درگاہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھرچونڈی شریف نظر آتی ہے۔ جب میں حافظ عبد الرحمن بھرچونڈی کی تاریخ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج حالے جی اور دیگر مقامات پر جو دیوبند حضرات کی بڑی خانقاہیں، ان کے بزرگ اور بھرچونڈی شریف کے بزرگ ایک ہی در سے وابستہ تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 100 سال 90 سال 80 سال میں کوئی ایسا فتنہ پیدا ہوا جس نے اختلاف پیدا کر دیے، اور اس اختلاف کو اتنی ہوا دی کہ عوام علماء سے بدظن ہو گئے، عوام دین سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ عزیزان من، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں کہ کبھی کبھی ہماری انتہا پسندی عام لوگوں کو کتنا بدظن کرتی ہے۔ غالباً 27 یا 28 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، ایک شیعہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں۔ میں حیران ہوا، نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں امام کا یوم وصال ہے اور اس کے 2 دن تک ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اس کے بعد چاند دکھ جائے گا، ایام اعزا شروع ہو جائیں گے، تو میرا نکاح رہ جائے گا ایام اعزا کے لیے، تو ایسا ہے آپ ہی پڑھا دیں میرا۔ خیر وہ میرے مقامی محلے کا معاملہ تھا، کوئی فتنہ نہ ہو جائے، ان مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور اس کا معاملہ حل کروا دیا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا رہا کہ صرف ایک مذہبی شخص کی ذرا سی انتہا پسندی نے اسی کے پیروکار ایک نوجوان کو اس سے بدظن کر دیا۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے مسلک اور تمام حدود قیود سے ماورا ہو گیا،
ایسی بے شمار مثالیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گی جہاں ہمارا رویہ، ہماری سوچ ایسی خرابیاں پیدا کرتی ہے جن کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ان رویوں سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں. جس وقت 1974 کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی اور جماعت احمدیہ کا سربراہ مرزا ناصر قومی اسمبلی میں آیا تو جہاں اس نے اور اعتراضات کیے وہاں اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ خود ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. یعنی کہ ان مسائل کو جن میں ہم حد اعتدال سے گزر جاتے ہیں ان قادیانیوں نے اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ تو ان اکابر علماء کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کی تمام تر سوالات کے اتنے اچھے انداز میں جوابات دیے کہ قومی اسمبلی کو بھٹکنے نہیں دیا اور قائل کیا. دوستو، آج یہ وطن عزیز جس ابتلا کا شکار ہے، آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے وطن کو بچانے کے لیے، ہم اسے اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور اس ملک کی یہ خوبی ہے، اگر ایران کے اندر امن ہے تو کوئی کارنامہ نہیں، 90% آبادی ایک ہی مسلک کی پیروکار ہے. اگر سعودی عرب میں ہنگامے نہیں ہوتے تو کوئی کارنامہ نہیں، 90% آبادی ایک ہی مسلک کی پیروکار ہے. پاکستان میں امن قائم رکھنا علماء کا کارنامہ ہے کہ مختلف جہاد پر چلنے والے لوگ ہیں پھر ان کو ملا کر رکھا جاتا ہے. تو آئیے اسلاف کی اس تاریخ کو ہم باقی رکھیں، اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں، آنے والی نسل کو اسلام سے بدزن ہونے سے بچائیں. میں جب بھی کسی عالمی مبلغ کے لیکچر دیکھتا یا سنتا ہوں، جیسے کہ احمد دیدات مرحوم، وہ عیسائیت پر ایک بڑا عبور رکھتے تھے اور لوگوں کو دعوت دین پیش کیا کرتے تھے، اس طرح اور بہت سارے، تو ان کے اکثر لیکچر میں نوجوان جب کھڑا ہوتا ہے کوئی غیر مسلم تو پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ میں اگر اسلام لانا چاہتا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ میں سنی مسلمان بنوں، شیعہ مسلمان بنوں، دیوبندی مسلمان بنوں، وہابی مسلمان بنوں، الحدیث؟ پہلا سوال یہ کرتا ہے وہ کھڑے ہو کر. اس لیے کہ وہ اسلام لانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا تو بات کی بات ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی کمزوریوں پر حملہ کرے. اور مجھے احمد دیدات کا وہ جواب یاد ہے جو انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان، پہلے توحید و رسالت کے کلمے کا اقرار کر لے، پھر تیرے دل میں جس مسلک کی تعلیمات زیادہ اثر کریں اس مسلک پہ عمل کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے اقرار تو کر لے، آ کے مسلمان تو ہو جا. تو اس کے معنی ہیں جب ہم کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے تمام تر مسالک سے ماورا ہو کر دعوت پیش کر رہے ہیں تو ذرا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو قوی کرنے کے لیے بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. آئیں اپنی گفتگو میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے خطابات میں ان مضامین کو لے کر آئیں جو لوگوں کو دین سے قریب کریں، تاکہ جو علماء اور خطبہ پر اشتعال انگیزی کا الزام ہے اس سے ہم ماورا ہوں. 1996 میں جب اس ملک میں قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہوا، کیفیت یہاں تک بگڑ گئی کہ اس شہر میں بھی لوگ مساجد سے اعتکاف چھوڑ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے کہ رات کے کسی پہر میں مسجد پر حملہ نہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوا؟ علماء کھڑے ہوئے. علامہ شاہ احمد رانی صدیقی، مولانا فضل الرحمان، مولانا ساجد نقوی، علامہ ساجد میر، قاضی حسین احمد،
سب جمع ہوئے، مولانا سمیع الحق، اور اس وقت کی فعال ترین ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہونے والی جماعتوں سپاہی صحابہ اور سپاہی محمد کو بلایا۔ مجھے انٹرنیشنل ہوٹل کینٹ کا وہ اجلاس یاد آ رہا ہے جس میں ایک طرف سپاہی صحابہ کے امیر اور ایک طرف سپاہی محمد کے امیر موجود تھے، اور علامہ شاہ احمد نورانی فرما رہے تھے کہ آپ دونوں نے قوم پر بڑا ظلم کیا، اور ان سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ عقیدہ کلاشنکوف کے نوک کی زور پر بنوایا گیا ہو؟ آپ دونوں تسلیم کر لیں کہ آپ دونوں غلطی پر تھے۔ پھر قوم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آنے والے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ تو اگر اکابرین کی کوشش اس قوم کو متحد اور متفق کر سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل، اور پیچھے چلے جائیں تو اس پاکستان میں چلنے والی 1953 اور 1974 کی تحریک ختم نبوت، 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ، اور بعد کی نفاذ شریعت کی کئی تحریکات، اس پہ دیکھیں تمام قوم آپ کو متفق و متحد نظر آئی۔ آئیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، آئیے دعوت محبت کو عام کریں، آئیں جان لیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اگر آج ہماری زبان سے ایسی اشتعال انگیزی کے الفاظ نکلے جس سے انسان کسی دوسرے انسان کا خون کرنے پہ آمادہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ دینی تحریکات کو بدنام کیا جائے۔ شب قدر میں ایک کالج پرنسپل کا قتل ہوا تو اخبارات بار بار لکھتے رہے کہ وہ قتل کرنے والا نوجوان ایک تحریک کے دھرنے میں گیا تھا۔ لوگ تو تلاش کرتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے، موقع مل جائے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی موقع پر اگر ہم اشتعال انگیزی کی دعوت دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس شر کی بنیاد رکھ دی جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم نے اس فتنے کی بنیاد رکھ دی جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ آؤ ان فتنوں کا خاتمہ کریں، اپنے اپنے حصے کی ٹھنڈک، اپنے اپنے حصے کا پانی کے چند قطرے اس افریت پر، اس آگ پر ڈالیں جو تعصب کی آگ ہے، جو فرقہ واریت کی آگ ہے، تاکہ اس ملک میں امن و امان رہے اور دین اسلام کے ماننے والے پرسکون زندگی گزار سکیں، اور دنیا دیکھے کہ اسلام کے ماننے والے متحد و متفق ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دعوت عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر۔